دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں رملہ اور مراد کی زندگی میں جو خوشی آنے والی ہے اس خوشی پہ سعدیہ بیگم کا اتنا برا رد عمل تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی بات کریں گے فارا کے بارے میں جسے وکی نے اچھا خاصا پریشان کر رکھا ہے۔ اس کی گاڑی لے کر ایسا فرار ہوا ہے کہ فارا وکی کو کالز پہ کالز کر رہی ہے لیکن وکی کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اب فارا کو وکی پہ شک ہونے لگا ہے کہ کہیں میں نے وکی پر اعتبار کر کے غلطی تو نہیں کر لی، لیکن جناب یہ بھی وکی کی ایک نئی چال ہے اور وہ یوں کہ فارا کو جب یقین ہو جائے گا وکی دھوکے باز تھا اور اس کی گاڑی لوٹ کے کہیں فرار ہو گیا ہے، اور پھر ملک بلال بھی فارا سے بار بار پوچھے گا کہ آخر کہاں ہے وہ گاڑی، کہاں ہے تمہاری دوست اور اس کا کزن، اور اب تو فارا سے کہے گا کہ مجھے بتاؤ کس ورکشاپ میں گاڑی کھڑی ہے تاکہ میں خود جا کے دیکھوں کہ گاڑی کی اب کیا صورتحال ہے۔ فارا جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور اسے لگے گا وہ پھنسنے ہی لگی ہے اس وکی کی وجہ سے، تو وکی ایک بار پھر سامنے آئے گا اور فارا کو یہ شو کرانے کے لیے بلکہ یقین دلانے کے لیے کہ وکی اس کے ساتھ کتنا مخلص ہے، ملک بلال سے کہے گا کہ آئی ایم سوری انکل، گاڑی کو ورکشاپ سے واپس لانے میں بہت دیر ہو گئی، دراصل گاڑی میں بہت سے کام نکلتے تھے اور بہت سے پرابلمز تھے، تو میں نے سوچا کہ اب جب گاڑی ورکشاپ پہ کھڑی ہی ہے تو کیوں نہ اس کی مکمل ٹیوننگ کروا کے اس کو مکمل ریپیئر کر دیا جائے۔ ملک بلال تو حیران رہ جائے گا کہ وکی نے ہماری گاڑی کو ریپیئر کروا دیا، پتہ نہیں کتنا بل بنایا ہوگا، لیکن جب وکی کہے گا کہ انکل بل کی آپ پرواہ نہ کریں، وہ سب میں ادا کر چکا ہوں، بس آپ گاڑی چلا کے دیکھیں کہ آپ کو گاڑی چلا کے مزہ آ رہا ہے یا نہیں۔ اور یوں فارا کو افسوس ہوگا جو لاسٹ ڈیز میں اس نے وکی کے بارے میں اتنا نیگیٹو سوچا، اور اب وہ پکا فیصلہ کر لے گی کہ اگر اس نے زندگی گزارنی ہے تو صرف اور صرف اسی وکی کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو یہاں پر فارا ملک بلال کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرے گی اور کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ وکی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اگر ملک بلال اسے اپنا گھر داماد بنا لیتا ہے تو اس میں ان کا ہی فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی جہیز نہیں دینا پڑے گا، اور پھر یہ کہ کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے اگر وکی ہمارے اتنے کام آ رہا ہے، اگر رشتہ بن جائے تو کل کو وہ ہمارے کتنے کام آئے گا۔ اور یوں جناب وکی کا گھر میں آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ پھر موقع دیکھتے ہی وکی یا تو فارا کو کنونس کرے گا، یا ہو سکتا ہے فارا کے پاس جو ملک بلال کی کپبورڈ کی ایکسٹرا کیز ہیں فارا کے بیگ سے اٹھائے اور ملک بلال کی الماری خالی کرنے کے بعد ایسا غائب ہو کہ فارا بس ڈھونڈتی ہی رہ جائے کہ آخر وکی گیا تو گیا کہاں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ملک بلال اور فارا پولیس میں بھی رپورٹ درج نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ سارا پیسہ ملک بلال نے ارباز اور شاہین بیگم کو دھوکہ دے کے لوٹا تھا، اور پولیس کو کیا بتائے گا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا اور گھر پہ کیوں رکھا تھا۔ لیکن اس سب کے بعد ہو سکتا ہے سارا بیگم ملک بلال کو احساس دلائے کہ اپنی بیٹی فارا پر اندھا اعتماد کر کے ملک بلال نے کتنی بڑی غلطی کی، یہی نہیں بلکہ ارباز، شاہین بیگم اور سونیا کو گھر سے نکال کے اس سے بھی بڑی غلطی کی، اور اس سب کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آگے چل کے ملک بلال کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بھائی سعدیہ بیگم کو اگر آج تک اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوا تو ملک بلال اور فارا بھی کچھ اسی قسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب بات کریں گے رملہ اور مراد حسین کی زندگی میں جو خوشی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے سعدیہ بیگم کی ایک بات جو مجھے بہت بری لگی کہ ٹھیک ہے وہ ہر کسی پہ الزام تراشیاں کرتی آ رہی ہے، لیکن جب اس نے نیاز حسین اور رملہ کو لے کے اتنا بڑا الزام لگایا، یہ بات مجھے ہرگز پسند نہیں آئی، کیونکہ سعدیہ بیگم کو اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ بہو اور سسر کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی اتنے سال ایک ساتھ گزارنے کے بعد بھی سعدیہ بیگم کو ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ نیاز حسین کتنے شریف النفس انسان ہیں۔ خیر اب مراد حسین اپنے والد کے کہنے پہ رملہ کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے تو سعدیہ بیگم پیچھے بہت پریشان ہوتی ہیں، اور انہیں یہی خوف ہوتا ہے کہ جو مجھے شک ہے کہیں ویسا نہ ہو۔ اور جب مراد حسین ہاسپٹل سے واپس آتا ہے، گھر میں خوشخبری سناتا ہے کہ بھائی آپ دونوں دادا دادی بننے والے ہیں، تو نیاز حسین کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ رملہ بھی بہت خوش ہے، لیکن سعدیہ بیگم یہ خبر سنتی ہیں
تو اس کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو پلان کر رہی تھی کہ کچھ بھی کر کے رملہ کو مراد حسین کی زندگی سے اور اس گھر سے نکالنا ہے۔ لیکن اگر رملہ اور مراد کی اولاد ہو جاتی ہے تو رملہ کے قدم تو اس گھر میں مزید جم جائیں گے۔ سعدیہ بیگم خوشی کا اظہار تو دور کی بات، الٹا اپنے غم اور غصے کا اظہار اوپنلی کرتے ہوئے کہتی ہیں، بلکہ رملہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے دادی بننے کی کوئی خوشی نہیں اور اس لڑکی سے تو مجھے بالکل بھی اپنے بیٹے کی اولاد نہیں چاہیے۔ بڑی مشکل سے مراد حسین اور نیاز حسین رملہ کو سعدیہ بیگم کے چنگل سے آزاد کرواتے ہیں، لیکن ناظرین مجھے لگتا ہے کہ اس سب کے بعد مراد حسین اب مزید اس گھر میں نہیں رہے گا، کیونکہ اگر اس کی ماں ان سب کے ہوتے ہوئے رملہ پر اس طرح سے حملہ آور ہو سکتی ہے تو مراد حسین جو آفس میں سارا دن رہتا ہے، اسے تو پیچھے رملہ کے لیے تشویش رہے گی کہ امی نے اس کا کوئی نقصان نہ کر دیا ہو۔ اور اب تو مراد حسین کو راشدہ خالہ کے تھرو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ دانیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بھی سعدیہ بیگم کا ہی ہاتھ تھا۔ تو جو عورت اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے، بھلا وہ اپنی بہو بھی وہ جو انچاہی ہے، اس کے ساتھ برا کرنے سے کہاں باز آئے گی؟ تو ناظرین ویسے مراد حسین کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایز سون ایز پاسبل گھر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، جبکہ دوسری طرف جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ارباز سونیا اور شاہین بیگم بھی پریشان ہیں کیونکہ مالک مکان نے گھر آگے فروخت کرنے کا کہہ دیا ہے اور ان لوگوں کو گھر خالی کرنے کا، وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور کوئی اس گھر کو ڈبل قیمت پر خریدنے کو تیار ہے، وہ بھی اس بزنس کے سمیت۔ تو ایسے میں سونیا سوچتی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو یہ گھر ہم ہی خرید لیتے، اس طرح ہمارا بزنس بھی محفوظ رہتا۔ اب ان کے پاس جو جمع پونجی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ گھر کو خریدا جا سکے، تو میرا خیال ہے ویسے ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مراد حسین جو رملہ کو یہاں سے کہیں اور شفٹ کرنے کا سوچ رہا ہے، پاسبل ہے کہ وہ سونیا سے ہی بات کرے اور سونیا جب اسے اپنی پریشانی کا اظہار کرے تو مراد حسین سوچے کہ کچھ پیسے سونیا اور ارباز کے پاس ہیں، کچھ پیسے میں ملاتا ہوں، رملہ کی سیونگز بھی ایڈ کر کے وہ گھر خریدا جا سکتا ہے۔ یوں سونیا، ارباز اور شاہین بیگم کا بزنس بھی محفوظ ہو جائے گا اور مراد اور رملہ اگر وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں تو مراد رملہ کی طرف سے ٹینشن فری ہو جائے گا اور بیچاری رملہ کو بھی 4 دن خوشی کے ملیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سونیا اور رملہ کی تو آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ تو وہ لڑکی جس نے مراد حسین سے اس لیے شادی کی تھی کہ اس کا خود تو آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، شاید مراد حسین کی فیملی اسے اپنا لے اور اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، تو یہ خوشیاں میرا خیال ہے کہ سونیا کے گھر شفٹ ہونے سے آ سکتی ہیں۔ اور اگر بات کریں دانیہ کی تو بینا بیگم اسے بتا دیتی ہیں اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا۔ دانیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا مس کیریج ہوا تھا تو یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ ویسے بینا بیگم کو بتانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ڈاکٹر نے خاص طور پہ دانیہ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن دینے سے منع کیا ہے، آخر وہ 2 مہینے کوما میں رہ کے آئی ہے تو تھوڑا انتظار کر لیتے۔ خیر یہ تو بینا بیگم کی مرضی ہے، لیکن دانیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ تو جناب امید کرتے ہیں کہ دانیہ کی آہیں دعائیں اللہ سن لے اور پھر دانیہ کے گھر میں بھی ایک بار پھر خوشخبری آ جائے، بلکہ میں تو کہوں گی ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ تب ہوگی اگر رملہ، سونیا اور دانیہ تینوں کے گھر میں خوشخبری آ جائے۔ اور سب سے زیادہ انتظار تو اس بات کا ہے کہ اس فارا کے ساتھ وکی کیا کرنے والا ہے۔ ویسے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وکی گاڑی لے کر واپس آئے گا یا فارا کی گاڑی لے کر ہمیشہ کے لیے غائب ہونے والا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔